میں آپ کو نسبت کی بات بتانے لگا ہوں۔ یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں، جب بندہ کہیں بیعت ہوتا ہے نا تو بیعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بیعت ہوتی ہے خود کو بیچ دینے والی، اور دوسری بیعت ہوتی ہے نام کی، جیسی آج کل ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، آنے والا جب آتا ہے تو خالی ہوتا ہے، جاتے ہوئے یہاں تو سمندر بہہ رہے ہیں، اپنا حصہ لے کر ہی جانا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے ساتھی سید حسیب الحسن مصطفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ یہ ان ساتھیوں میں سے تھے، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری کائنات خدا کو راضی کرنے میں لگی ہے اور خدا حضور کی رضا چاہتا ہے۔ یہی اسی کو بدل کر شیخ اور مرید کی طرف لے لیں۔ ہر مرید چاہتا ہے کہ اس کا شیخ اس سے راضی ہو جائے، ایسا ہی ہے۔ ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا شیخ اس سے راضی ہو جائے، زندگی میں راضی ہو جائے، تاکہ وہ سرخ روح ہو کر دنیا سے جائے۔ لیکن شاہ صاحب ان ہستیوں میں سے تھے جن سے شیخ راضی تھے۔ شاہ صاحب کے کردار پر اگر بات کریں، ایسا کوئی کام نہیں تھا جو ان کو مرکز کی طرف سے اگر عطا ہوا انہوں نے ایک مرتبہ بھی انکار کیا ہو، نہیں۔ بلکہ میری معلومات کے مطابق اگر رات کے آخری لمحوں میں بھی ان کو مرکز کے لیے بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے حاضر تھے۔ اپنے شیخ کی درگاہ سے وفا اس قدر تھی کہ ہر مہینے میں 2 راتیں اپنے شیخ کی زیارت کرنے کے لیے نکالتے۔ در مرشد دا خانہ کعبہ جتھے عاشق کر دے سجدے ہو، یہ نصیب والوں کے سودے ہیں، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتے۔ جب شاہ جی 8 سال پہلے 9 سال پہلے ادھر آئے تھے نا، وہ عام تھے، لیکن آج ہم میں نہیں ہیں۔ لیکن جب ان کا جنازے کا دن تھا تب وہ عام نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا ہر آنکھ اس دن اشک بار تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہمارے وجود کا کوئی حصہ دفنا دیا گیا ہو۔ اپنے شیخ سے ایسے وفادار تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، شاید وہ حیات ہوتے تو میں یہ بات کبھی نہ کرتا، لیکن آج سنانی بنتی ہے۔ ہم اسی درگاہ شریف پہ تھے، سونی سرکار کی شادی تھی، بزم لگی تھی، بزم سے فارغ ہوئے، اس جگہ پر دیوار کے پاس ہم سب ساتھی بیٹھے تھے، علی شیر بھائی بھی تھے۔ تو بیٹھے بیٹھے ایک سوال اٹھا کہ جب مرید شیخ کے پاس آئے تو دعا کیا کروانی چاہیے؟ چند ساتھی تھے، ان میں سے ابھی بھی موجود ہیں، شاید کسی کو وہ دن یاد ہو، وہ رات یاد ہو۔ سوال یہ اٹھا، دعا کیا شیخ سے کروانی چاہیے؟ تو سب نے اپنے اپنے کومنٹس دیے۔ شاہ صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ نے فرمایا تھا، مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں، شاہ صاحب نے فرمایا تھا جو خود دعا ہو ان سے دعائیں کروائی نہیں جاتی۔ یہ ان کے الفاظ تھے، جو خود دعا ہو ان کو دعاؤں کا نہیں کہتے، ان کے پاس آ جانا ہی دعا ہوتی ہے۔ کاش ہمیں شاہ صاحب جیسی وفا نصیب ہو جائے۔ مالک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر آپ ان کی ذمہ داریاں دیکھیں نا، مرکز کے حوالے سے ہر چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام تک، یہ محفل پاک ہوئی ہے نا، آج بھی ہے، آج کے دن محفل ہے، اور ایک دن پہلے شاہ صاحب تشریف لے آتے، محفل کی ساری یہ جو ارینجمنٹ ہوتے تھے مرکز کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرواتے، محفل ختم ہو جاتی، ساتھی چلے جاتے، شاہ صاحب رک جاتے تھے، یہ سارا انتظام دوبارہ سمیٹ کر پھر جایا کرتے تھے۔ کیا تھا ان کے سینے میں؟ صرف ایک چیز، اپنے شیخ کی مودت۔
صرف اپنے شیخ کی محبت۔ اور دیکھیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، مرید کو اگر شیخ کی محبت نصیب ہو جائے نا تو اس میں خماری آ جاتی ہے، لیکن کئی ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اکثر درگاہ شریف پر جب کسی معاملے میں بات ہوتی تو شاہ صاحب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے۔ درگاہ شریف کے اصول اور ضوابط کے اعتبار سے وہ کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا بات بات میں مزاح ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے آپ دیکھیں آپ درگاہ شریف پہ کھڑے ہیں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کر سکتا ہے جس کے سینے میں اپنے شیخ اور اس کی درگاہ کے لیے سچی پکی محبت ہو۔ کاش ان کی محبت کے چند چھینٹے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور ہم بھی اپنے شیخ سے وفا کریں۔ جب مرید کی محبت ایسی ہوتی ہے نا تو شیخ کتنا نوازتے ہیں۔ اب یہ بھی سنو، بابا فرید رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والے، وہ جن کا جنتی دروازہ بھی ہے، اس پر میں نے بات کی تھی ایک دفعہ، وہ دروازہ کیسے بنا وہ لمبی ہو جائے گی۔ پاک پتن شریف والے بابا فرید رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد پاک پتن سے نکلے اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ توجہ سے سنیے گا، انتہائی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت کریں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن سے نکلے اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ آپ جانتے ہیں چرند اور پرند شام کو اپنے گھروں میں لوٹ کر آتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جب چڑیاں کوے پرندے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ شور کرتے ہیں، وہ اپنی زبان میں باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی میں کرتے ہیں۔ بابا فرید جنگل سے گزر رہے تھے کہ چڑیاں چہچہا رہی تھیں، آوازیں کر رہی تھیں، اور بابا فرید اپنے وظائف پڑھ رہے تھے۔ وظائف پڑھنے میں ان کی آواز نے خلل ڈالا تو بابا فرید کی زبان سے جملہ نکلا، نی مر جاؤ چپ کرو۔ جس کو سمجھ آئے، نی مر جاؤ چپ کرو۔ وہ ساری کی ساری چڑیاں مر گئیں، آپ نے توجہ نہیں کی، آپ چلے گئے، وہ ساری مر گئیں، آوازیں بند ہو گئیں۔ وظیفہ پڑھتے 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 ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو وہاں پر مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا پڑ رہا تھا۔ ایک بوڑھی مائی تھی جس کے دروازے پر ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے بابا فرید کو دور سے آتے دیکھا تو بھونکنا شروع ہو گیا۔ اب بابا جی پڑھ رہے تھے وظائف، پیچھے چڑیاں مار آئے تھے اپنی زبان سے الفاظ نکال کے، چڑیوں کا تو وہ گلا گیا، گھونٹ دیا گیا، لیکن جیسے ہی کتے کو کہنے لگے اندر سے مائی آئی، اس نے کہا بابا فرید جنہاں نو مار آئے ہیں نا او بے خسمیاں سن، ایدر ذرا دھیان نہ لاوی۔ جس کو سمجھ آئے ذرا دیکھو تو صحیح، شیخ تو اپنے کتے کے ساتھ بھی ایسی وفا کرتے ہیں۔ فرمایا فرید وہ جن کو مار کے آئے ہو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی طرف آنکھ نہ اٹھانا، سائیں سرتے نال کھلوتے نے۔ میں کہتا ہوں میرا عشق یہ کہنا چاہتا ہے، جب شاہ صاحب کو قبر میں رکھا گیا ہوگا نا تو بایزید نے فرشتوں سے کہا تھا، فرشتے آئے، انہوں نے کہا من ربو کا۔ بایزید نے کہا تم نے آ کے مجھے سلام کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں مسلمان کی قبر میں آتے کیسے ہیں؟ وہ فرشتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں، من ربو کا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میرا رب اللہ ہے، اللہ کہے یہ میرا بندہ ہی نہیں، پھر میں کہوں میرا رب اللہ ہے، اللہ کہے یہ میرا بندہ ہی نہیں، پھر تو فرشتے واپس چلے گئے۔ ایک اور مختصر عرض کر دوں، حضور غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، کپڑے دھویا کرتا تھا، جب مر گیا نا فرشتے آگے، انہوں نے کہا من ربو کا، کہندا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ انہوں نے کہا من ربو کا، کہتا ہے میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہاں۔ آواز آئی چھوڑ دے، دیکھتا نہیں نام کس کا آ گیا ہے۔ چلے گئے واپس۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب شاہ صاحب کو قبر میں اتارا گیا ہوگا، فرشتے آئے ہوں گے، جب شاہ صاحب کے سر پر مصطفی نسبت دیکھی ہوگی، پوچھنے کی زحمت کی نہیں ہوگی ہوا کیوں؟ وہ مودت والے تھے، وہ سچے تھے، وہ با وفا تھے۔ آج بھی مرید اگر سچا ہو تو شیخ کمی نہیں کرتا۔ اگر اس کتے کی رکھوالی مائی نے کر لی تھی نا تو ہم تو پھر بھی اس در کے غلام ہیں۔